السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی لاؤ میرا سبق. کل کو ہم نے بات کی تھی کہ نفس اور شیطان انسان کو کیسے گمراہ کرتا ہے، کیسے ان کو پٹیا پڑھاتا ہے، کیسے ان کو گناہ کرواتا ہے، اور کیسے ان کو پھر گناہ کرنے کے بعد اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے. اور گناہ اتنا انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا، کیونکہ گناہ تو دیکھو جب آپ سے گناہ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ایک آپشن آ جاتا ہے عبادت کا، رائٹ. جب بھی آپ گناہ کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، گناہ زائل ہو جاتے ہیں. جب بھی آپ گناہ کرتے ہو، جان بوجھ کے نہیں کرتے، غلطی سے ہو جاتا ہے، توبہ کرتے ہو، گناہ زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو مایوسی ہے نا، یہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے. کیونکہ مایوسی کی کنڈیشن میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ دنیا سے مایوس ہو جاتے ہو، جب آپ کسی بندے سے مایوس ہو جاتے ہو، سو مایوسی سے پہلے آپ کے اس سے بڑے گہرے تعلقات ہوتے ہیں. مایوسی سے پہلے اس بندے سے آپ کے بہت گہرے تعلقات ہوتے ہیں، لیکن جب آپ مایوس ہو جاتے ہو، بیزار ہو جاتے ہو، کنیکشن توڑ دیتے ہو، چپ چاپ رہنے لگ جاتے ہو. پہلے شیئرنگ کیئرنگ چل رہی تھی، اب آپ ان سے اپنا آپ چھپاتے ہو، سائڈ پہ کرتے ہو، نظریں نہیں ملاتے، ان کے ساتھ بات نہیں کرتے، پراپر طریقے سے کھل کے ان کو ڈیل نہیں کرتے. تو پھر اس بندے سے کٹ آف ہونے کی وجہ سے اس بندے سے جو آپ کو فائدے مل رہے تھے وہ آپ کو اب نہیں حاصل ہو سکتے. ایسے ہی ہے نا. تو مایوسی سم کچھ جگہوں پر ہمیں اتنا ڈیمیج کرتی ہے کہ ہمیں سست کر دیتی ہے. ہمارا کچھ کرنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا. دنیا میں بھی ہم مایوس ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں سے. لیٹ سپوز بہت سارے نوجوان گھر والوں سے مایوس بیٹھے صرف اس وجہ سے کہ یار یہ ہمیں سمجھتے نہیں ہیں، یہ ہماری کیئر نہیں کرتے، یہ ہمارا خیال نہیں رکھتے، یہ ہم سے بات نہیں کرتے، ہمیں قریب نہیں کرتے، ہمیں سمجھاتے نہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں. حالانکہ وہ بات کرنے کے لیے بھی تیار ہے اگر تھوڑا سا صبر کیا جائے، سمجھنے کے لیے بھی تیار ہیں اگر آپ لوگ تھوڑا سا اٹھیں، خود چلیں، 2-4 قدم اٹھائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو اپنی بات بتائیں. لیکن وہی بات، تو گناہ مسئلہ نہیں ہے. گناہ ہر انسان سے ہو جاتا ہے. گناہ کے بعد جو انسان پر یہ جو مایوسی والی سچویشن چھا جاتی ہے نا، جس میں انسان کا دل نہیں کر رہا ہوتا توبہ کا، عبادت کا، اللہ سے بات کرنے کا، بیزار سا ہو جاتا ہے، اللہ کا سامنا کرنے سے اتراتا ہے، نظریں چرانا شروع ہو جاتا ہے اللہ سے. وہ ایک اچھے وے میں بھی ہو سکتا ہے، پازیٹیو وے میں بھی ہو سکتا ہے. شیطان صرف برے خیالات اور برے گمان سے نہیں آتا، اچھے گمان سے بھی آ جاتا ہے. جیسے کہ وہ آپ کو یہ سمجھانا شروع ہو جائے گا کہ کیا فائدہ، اب کس منہ سے کھڑے ہوگے، اب اپنے آپ کو تو برا سمجھ رہے ہو نا، اپنے آپ کو یہ ریئلائز کروا رہے ہو کہ تم کتنے عجیب انسان ہو، اللہ نے تمہیں ایک چیز سے منع کیا تھا اور تم نے وہ نہیں کیا، تو اب تم اتنے اچھے بن رہے ہو کب اللہ کے سامنے. مطلب اپنے آپ کو برا کر کے، کوس شوس کے اپنے آپ کو خود ہی سزائے دے رہے ہوتے ہو، اور تمہیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ میں بہت کوئی عقل کا کام کر رہا ہوں. حالانکہ وہ عقل نہیں ہوتی، وہ عقل پہ پردہ ہوتا ہے ایک. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا دین کے معاملے میں بے شرم بن جاؤ. اور کہ آپ لوگوں کو اگر گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی نا، تو پھر توبہ کرتے ہوئے بھی شرم نہیں آنی چاہیے. اگر اللہ کی حدودوں سے باہر نکلتے ہوئے، اللہ کی پناہ سے باہر نکلتے ہوئے، جیسے کہ اللہ کی پناہ میں جو انسان ہے وہ تو بچا ہوا ہے، اس سے تو پروٹیکشن ملی ہوئی ہے، دنیا کی غفلتیں بھی اس کو کچھ نہیں کر سکتی، اور اگر وہ گرے گا بھی تو اللہ رب العزت کی پناہ اسے حاصل ہوگی، چونکہ وہ پھر سے اٹھ جائے گا، اسی زون میں ہے، اسی سرکل میں ہے. تو وہ باہر تو نہیں گیا نا. جو بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے اللہ کے تعلق کے اندر ہی ہو رہا ہے. تو اللہ کے تعلق کے اندر رہنے والا شخص اگر گرتا بھی ہے تو اللہ اسے پھر اٹھا دیتا ہے. ایسے ہی ہے. تو لیکن جو بندہ کراس کر لے، نکل ہی جائے، بالکل ہی مایوسی ہو جائے، بدگمانی ہو جائے، تو پھر تو اللہ کی پناہ سے نکل گیا. تو اینی ہاؤ، تو جیسے ہی وہ بندہ پھر مایوس ہوتا ہے، میرا آج سچ کہوں تو طبیعت میری بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی، اور لیکن بس آنا پڑا مجھے. آپ لوگوں کی فکر تھی، یہ آپ لوگوں کی فکر تھی جو یہاں مجھے آج یہ ابھی بٹھا رہی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. اور طلب رکھا کریں ایسے کہ اگلا بندہ مایوس بھی ہو، مجبور بھی ہو، بیمار بھی ہو، جو بھی ہو، اللہ کو آپ کی طلب اتنی پسند آ جائے کہ آپ کا وہ خیر کا دروازہ جو آپ کھٹکھٹا رہے ہوتے ہو وہ کھل جائے. ٹھیک ہے. سو آپ کے فیصلے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں. تو جو کیا کہہ رہا تھا میں، ہاں، جو اللہ کی پناہ سے باہر نکل جاتا ہے نا، تو اگر پناہ سے نکلتے ہوئے شرم نہیں آ رہی، اللہ کی حدودوں کو کراس کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی، تو پھر واپس آتے ہوئے بھی شرم نہیں آنی چاہیے نا. ایسے ہی ہونا چاہیے نا. دوستی کا تعلق یہی ہوتا ہے.
انسان ہوتا ہے وہ دوستی کی لاج رکھ رہا ہوتا ہے لیکن بس مجبور ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی وہ ٹوٹ بھی جاتا ہے، گر بھی جاتا ہے، سیڈ بھی ہو جاتا ہے، موڈ سوئنگ ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی نافرمانی کر ہی جاتا ہے۔ ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔